دین کبھی اس کو رسوا نہیں ہونے والا۔ جس دین کی برکت سے اللہ ملتا ہے اس دین کی برکت سے کون سی نعمت نہیں مل سکتی۔ اس سلسلے میں امام یوسف نبہانی رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک مسلمان تھا اور اس کی دکان تھی کپڑوں کی، ہول سیل کی دکان، اور وہ اپنی دکان پر جو ہے وہ کپڑے بیچتا تھا۔ وہ دکان چھوڑ کر نماز کے لیے گیا تو اسی درمیان میں ایک شخص آیا، اور آنے کے بعد اس نے اس شخص کی دکان پر اس کے نوکر سے کپڑے کا تھان لیا، پورا تھان خریدا اور پورے پیسے دیے۔ جب یہ نماز سے واپس آئے تو ان کے نوکر نے کہا کہ حضرت میں وہ تھان بیچ چکا ہوں۔ میں کون سا؟ کہا کہ وہ فلاں، اتنے میں اتنے میں۔ اور تمہیں نہیں پتا تھا کہ اس کے اندر عیب تھا، اس کے اندر خرابی تھی، تمہیں نہیں پتا۔ اور جس مال میں خرابی ہو، اللہ کے رسول کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ مال بیچتے وقت اس کی خرابی کو بتا دینا چاہیے، تاکہ لینے والا لینا ہو تو لینا، یا تو نہ لے یا تو قیمت کم کرا لے، لیکن دھوکے کے ساتھ مال بیچنا اپنے مذہب میں جائز نہیں ہے۔ اتنا سننے کے بعد اس نے کہا کیا ہوگا؟ فرمایا وہ پیسے کہاں ہیں؟ کہا حضور وہ پیسے میں نے الگ ہی رکھے ہیں، یہ پیسے لیجیے۔ پیسے لیے اور کہا کہ وہ قافلہ کدھر گیا جو لوگ کپڑا خریدنے آئے تھے؟ کہا حضور لیکن وہ مسلمان بھی نہیں تھا، وہ تو یہودی تاجر تھا۔ فرمایا کچھ بھی ہو، ہمارے مذہب میں کافر کو بھی دھوکہ دینے کی اجازت نہیں۔ اگر ہم کافر سے بھی وعدہ کریں نا وعدہ، تو ہم اس کے خلاف نہیں کر سکتے۔ دیکھیں علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ دو صحابی میدان بدر کی طرف آ رہے تھے۔ ذرا دیکھنا، آج لے گیا کافر ہے، اس کا مال لوٹ کے کھا لو، یہ غنیمت ہے، وہ یہ ہے، یعنی حلال کرنے کے لیے زبردستی ادھر ادھر سے راستے نکالتے ہیں۔ آپ پیشاب کو لاکھ شربت کا نام دیں، پیشاب کبھی شربت نہیں ہو سکتا۔ نام دل کو بہلانے کے لیے غالب کے خیال اچھا ہے۔ وہ دو بندے صحابی رسول آ رہے تھے، کافروں نے پکڑا، کہاں جا رہے ہو؟ کہا بدر جا رہے تھے۔ اچھا محمد عربی کے ساتھ مل کر ہمارے بھائیوں سے قتال کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم جا تو انہی سے ملنے رہے ہیں، لیکن ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم لڑائی میں حصہ نہیں لیں گے، ہم لڑائی میں حصہ نہیں لیں گے۔ ہم جا تو رہے بدر میں لیکن ہم لڑائی میں حصہ نہیں لیں گے۔ جب وہ دونوں آئے اللہ کے رسول کو بتایا کہ یا رسول اللہ کافروں نے ہمیں پکڑ لیا تھا، تو ہم نے ان سے وعدہ کر لیا ہے کہ ہم حضور کے ساتھ جا کر ملیں گے تو مگر لڑیں گے نہیں۔ اب حضور وہ کافر تھے تو ان سے وعدہ وفا کرنا کہاں ضروری ہے؟ حالانکہ اس وقت صرف 313 میدان میں تھے، صرف 313 میدان میں تھے، اور کی ضرورت تھی، مزید کی ضرورت تھی، ایک ایک بندہ قیمتی تھا، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تم نے وعدہ کر لیا ہے اب میں تم کو جنگ میں شریک ہونے کی اجازت نہیں دیتا، میرا اللہ مجھے کامیابی عطا فرمائے گا، لیکن کسی کافر سے کیا ہوا وعدہ بھی میں کبھی خلاف نہیں کر سکتا۔ یہ اپنا دین ہے، دینداری اس کا نام ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں۔ لیکن یہ سب چیزیں ہم بھولتے جا رہے ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس تاجر نے کہا کہ وہ اگرچہ یہودی تھا لیکن ہمارے نبی نے منع فرمایا ہے کہ ہم کسی یہودی کے ساتھ بھی دھوکہ نہیں کر سکتے، دھوکے بازی نہیں کر سکتے۔ فرمایا کہاں گیا وہ؟ تو گھوڑا لیا تیز رفتار اور جدھر وہ قافلہ گیا تھا تاجروں کا اس کے پیچھے گھوڑا دوڑا دیا۔ تھوڑی دیر محنت کی تو وہ قافلہ ایک جگہ رکا ہوا آرام کر رہا تھا۔ کبھی فلاں دکان سے، بغداد کی فلاں دکان سے کس نے تھان پورا خریدا ہے؟ تو وہ تاجر کھڑا ہوا، میں نے خریدا ہے، کیا بات ہے؟ کہا دیکھو اصل دکان کا مالک میں ہوں، اصل دکان کا مالک میں ہوں، میرے نوکر نے غلطی سے عیب بتائے بغیر آپ کو کپڑا بیچ دیا اور مہنگا بیچا، اور میرے نبی نے منع فرمایا کہ ہم دھوکے سے کسی کو بھی کوئی چیز نہیں دے سکتے، وہ عیب اس میں دیکھ لو۔ اب دو چیزیں ہیں، یا تو کپڑا واپس کر دو، اپنے پیسے واپس لے لو، یا قیمت کم کرا لو کیونکہ اس کے اندر عیب ہے۔ اس نے وہ پیسے لیے، پیسے پھینک دیے اور دوسرے پیسے نکالے اور پیسے نکال کے اس کو دیا اس تاجر کو، اور کہا کہ ہاتھ بڑھا اور کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل کریں۔ اس کو یہ سب معاملہ سمجھ میں نہیں آیا کہ
کیا بات ہو رہی ہے یہ کہ تم نے وہ پیسے پھینک دیے اور پھر دوسرے پیسے دیے, کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. تو اس نے بتایا میں اتنا کٹر یہودی ہوں کہ میں مسلمانوں کو دھوکہ ہی دیتے پھرتا تھا, ہمیشہ نقلی پیسے دے کر ان سے سامان خریدتا تھا تاکہ مسلمانوں کو نقصان ہو اور اس کا ان کو دھوکہ ہو. تو لیکن تم آئے اور آنے کے بعد مجھے تمہاری یہ دیانت داری پسند آئی, تو وہ جو پیسے میں نے تمہاری دکان پہ دیے تھے وہ نقلی تھے, اصلی نہیں تھے, اور اب میں نے تمہاری دیانت داری کو دیکھ کر تمہیں اصلی پیسے دیے ہیں. اور پھر میں نے اپنی مذہبی کتاب میں پڑھا ہے کہ محمد عربی کے غلام ایسے ہی ہوں گے, اس لیے میں تمہارے ہاتھوں پر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, اگر وہ بات گھما پھرا کر کے کہتے چلو یار یہودی تو رکھ لو, تو نقصان کس کا ہوتا؟ نقلی پیسے انہیں کو ملتے, چیز بھی چلی جاتی, لیکن دین دین ہے, دین کو تھامنے والا کبھی بھی جو ہے نقصان نہیں اٹھاتا. اس لیے دولت مند بنو, ایجوکیشن حاصل کرو اور دیندار بنو. اور دینداری کی تعریف یہی ہے کہ جس چیز سے حضور نے منع کر دیا اس چیز سے رک جاؤ, چاہے اس چیز سے رک جاؤ, اور جس چیز کو حضور علیہ السلام نے کرنے کا حکم دیا وہ کام انجام دو, چاہے اس کے لیے ہمیں کتنی بڑی قربانی دینی پڑے, چاہے اس کے لیے ہمیں کتنی محنت کرنی پڑے, چاہے کتنی مشقت اٹھانی پڑے. دیکھیے دینداری کو ہم پہچاننے میں یا دیندار کو پہچاننے میں ہم بہت زیادہ جو وہ دھوکہ کھاتے ہیں. کیسے؟ ایک شخص جو ہے اس کے خلاف ایک مقدمہ آیا, توجہ کریں آپ, اس کے خلاف ایک مقدمہ آیا, اور جب مقدمہ آیا تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس شخص سے متعلق پوچھا کہ اس کو کون جانتا ہے تاکہ میں نے فیصلہ کرنا ہے. تو ایک صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا حضور میں اس کو جانتا ہوں, میں اس کو پہچانتا ہوں, یہ بہت نیک آدمی ہے. تو اس صحابی سے فاروق اعظم نے پوچھا یہ نیک آدمی ہے, تمہیں کیسے پتا چلا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ نمازیں بہت کثرت سے پڑھتا ہے اور یہ مسجد میں بہت آتا جاتا ہے, مسجد میں کافی وقت گزارتا ہے. فرمایا میرے بھائی, کسی کا مسجد میں دیر تک قیام کرنا ہی صرف اس کے دیندار ہونے کے لیے کافی نہیں ہے. یہ بتاؤ کیا تم نے اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ تم نے اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ کہا نہیں میں نے سفر نہیں کیا. کہا کیا تم اس کے پڑوس میں رہے ہو؟ کہا نہیں میں اس کے پڑوس میں بھی نہیں رہا ہوں. پھر فرمایا کیا تم نے اس سے لین دین کیا ہے, لین دین کچھ کیا ہے؟ تو کہا کہ نہیں حضور میں نے لین دین بھی نہیں کیا ہے. فرمایا نہ تم نے سفر کیا, نہ لین دین کیا, اور نہ ہی تم اس کے پڑوس میں رہے, تو تمہیں اس کے متعلق یہ شہادت دینے کا کوئی حق نہیں ہے کہ یہ بندہ دیندار ہے. اس لیے کہ دینداری کا پتہ مسجد میں نہیں پتہ چلتا, مسجد میں تو ہر ایک دیندار نظر آتا ہے, بڑے بھولے بھالے, بڑے سیدھے سادے, یہ کیفیت ہوتی ہے چہروں کی. لیکن پڑوس میں رہ کر دیکھو اس کا صبح کا انداز کیا ہے, اس کا شام کا انداز کیا ہے, سفر میں اس کا انداز زندگی کیا ہے. اللہ اکبر, لین دین کر کے دیکھو. کل حال یہ تھا جو مسلمانوں کے ساتھ لین دین کرتا تھا وہ مسلمان ہو جاتا تھا, اور آج اگر کوئی ایک بار مسلمان سے لین دین کرے تو وہ بدزر ہو جائے گا مسلمانوں سے. آئیے حضور علیہ السلام نے اللہ اکبر ایک مرتبہ ایک یہودی سے قرض کے طور پر کچھ خریدا, چیز خریدی اور بطور قرض خریدی. اور پھر وہ یہودی بھی کون, چھوٹا موٹا آدمی, یہودیوں کے عالم ان سے خریدی, اور جو متعینہ مدت تھی وہ مدت جو ہے اس سے پہلے وہ آ کر بیٹھ گئے کہ محمد عربی ہوئی فدا صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرا قرضہ دیں. حضور نے فرمایا کہ جو مدت ہے ہوئی تھی ابھی وہ نہیں آئی. تو وہ بدزبانی کرنے لگے کہ تم عبد المطلب کی اولاد معاذ اللہ ایسے ہی ہو, تم لوگ جو وقت پر جو سودا کے پیسے نہیں دیتے وغیرہ وغیرہ. فاروق اعظم بیٹھے تھے, سیدنا فاروق اعظم غصے میں آ گئے, تلوار نکالی اور میں زبان روک, میرے معبود کے لیے ایسی زبان استعمال نہ کرو. اللہ کے رسول علیہ السلام نے دیکھو اگر کوئی اپنا ماننے والا ہو اور کوئی بندہ اجنبی اور اکیلا ہو تب اس سے جو چاہے کہوا لے, جو چاہے کہوا لے, جو چاہے کروا لے, جو چاہے اس کو کہہ دیں, یہ سب ہوتا ہے. لیکن وہاں حال یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے ماننے والے صحابہ وہ بھی جان سے زیادہ مانتے ہیں, اپنی جان سے زیادہ حضور سے پیار کرتے ہیں. تلوار نکلی فاروق اعظم کی, سرکار نے فرمایا عمر کیا کر رہے ہو, انصاف سے کام لو. ان سے کہتے انصاف کا تقاضا, ان سے کہتے اچھے سے مانگو, اور مجھ سے بھی کہتے کہ یا رسول اللہ دے دو, یہ انصاف تھا. لیکن تم تو اس کو دھمکا رہے ہو. اب سنو, جاؤ اس کا قرضہ تم ادا کرو.
جب وہ جانے لگا سنو رکو، تھوڑا کچھ زیادہ بھی دینا، کیونکہ تم نے ان کو جو دھمکایا ہے نا، دھمکانے سے ان کا دل دکھا ہوگا، تو اس کا مداوع اس سے ہوگا کہ کچھ بڑھا کر کے دے دو۔ جب وہ چلے تو کہا کہ اب قرضہ بعد میں لیا جائے گا، پہلے تو ایمان کی دولت حاصل کی۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی کتاب میں حضور کی ساری صفات پڑھ لی تھی اور بے عین ہی حضور میں وہ ساری صفتیں موجود تھی، لیکن یہ صفت کہ ان پر جو جفا کرے گا وہ اس کے ساتھ اس سے بڑھ کر وفا کرے گا، وہ بڑھ کر کرم کریں گے، یہ انداز کے ساتھ اللہ کے رسول خاتم النبیین کا کردار ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم کس بات پر گفتگو کریں؟ ہم نے تو دراصل سب کی زندگیاں پڑھی، ہم نے اپنے نبی کی زندگی نہیں پڑھی۔ دیکھو اسی لیے ہمارے گھر کے اندر سیریل کا ماحول ہے، ہمارے گھروں میں فلموں کا ماحول ہے۔ آج کل نوجوان لڑکے اور لڑکیاں شادی کرتے ہیں تو شادی کے اندر وہ آئیڈیل کس کو بناتے ہیں؟ فلمی اداکاروں، سیریل کے اداکاروں۔ پھر 6 مہینہ بھی شادی نہیں ٹکتی، ہاتھ کی مہندی بھی نہیں دھلتی اور بک زک زک ہونے لگتی ہے۔ آج اگر مسلمانوں کو اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ کسی غیر کی زندگی کو اسوہ بنانے کی بجائے اپنے نبی کی زندگی کو اسوہ بنائیں۔ دین کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کی ذات ہی دین ہے، حضور علیہ السلام کی ذات ہی ایمان ہے، حضور کی ذات ہی اسلام